السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ کچھ ماہ قبل ہی میری شادی ہوئی تھی۔ زندگی خوشحال تھی، مگر میں اپنے شوہر عمران کو سمجھنے میں اب بھی ناکام رہی تھی۔ وہ اچھا کماتے تھے، تہذیب یافتہ تھے، مہربان بھی تھے، مگر اولاد کا نام سن کر ہی بھڑک اٹھتے تھے، جبکہ میری خواہش یہ تھی کہ میری شادی کے فوراً بعد ہی میری اولاد ہو جائے، کیونکہ میں نے اپنی باجی سے سن رکھا تھا کہ عورت کے قدم سسرال میں اسی وقت مضبوط ہوتے ہیں جب وہ ان کو وارث دے دیتی ہے۔ میرا سسرال کوئی لمبا چوڑا نہیں تھا، ساس سسر تو حیات نہیں تھے، بس دو جیٹھ، ان کی بیویاں اور بچے ہی تھے۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے، ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں وارث دیتی ہوں یا نہیں، مگر میں اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانا چاہتی تھی۔ لیکن عمران تو اولاد کے نام سے ہی بھبر جاتے تھے۔ میں نے عمران سے پوچھ ہی لیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے بڑے کڑے تیوروں سے مجھے گھورا تھا۔ وہ بولے، فاطمہ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، نہ مجھے آج اولاد کی ضرورت ہے اور نہ ہی 10 سال بعد ہوگی۔ اگر تم اس طرح میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو تو سو بسم اللہ، نہیں تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تم کہیں اور اپنا گھر بسا لو۔ میں عمران کی باتیں سن کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، ابھی ہماری شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے جو آپ مجھے طلاق کی دھمکی دے رہے ہیں۔ عمران مجھے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ وہ بولے، میں تو تمہیں حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کچھ عرصے بعد تم رونے دھونے لگو کہ میری زندگی کے اتنے سال برباد کر دیے اور حقیقت مجھ سے چھپا کر رکھی۔ اب تمہارا اختیار ہے، چاہے تو میرا ساتھ چن لو یا پھر ہم اپنے راستے جدا کر لیتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں ایک نہ ایک دن تو عمران کو راضی کر ہی لوں گی، اس لیے بولی، میں آپ کا ساتھ چنتی ہوں۔ عمران مسکرا دیے تھے۔ پھر ان کا تبادلہ دور دراز کے علاقے میں ہو گیا تو ہم وہاں چلے گئے تھے۔ عمران وہاں جا کر یکسر ہی بدل گئے تھے، ہر گھڑی کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہتے تھے، نہ ہنستے نہ کوئی بات کرتے، اب تو کھانا پینا بھی چھوڑ رکھا تھا۔ میں حیران تھی، ہم ایک انجان جگہ پر آئے تھے، یہاں مجھے اپنے شوہر کے ساتھ کی ضرورت تھی، میرا دل بالکل بھی نہیں لگتا تھا، ایسے میں ہم دونوں میاں بیوی ہی ایک دوسرے کا سہارا بنتے، مگر عمران نے تو مجھ سے بات تک کرنا چھوڑ دی تھی۔ میں وقفے وقفے سے ان سے مخاطب ہوتی رہتی تھی، وہ بس ہوں ہاں میں ہی جواب دیتے تھے۔ ایک رات میری آنکھ عمران کے چیخنے سے کھلی تھی، میں شدید گھبرا گئی تھی۔ عمران بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے۔ میں بولی، عمران آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ بولے، برا سپنا دیکھا ہے، ڈر گیا ہوں۔ تو میرا ہاتھ پکڑ لو۔ یوں وہ ساری رات وقفے وقفے سے چیختے رہے تھے۔ عمران کا یہ روپ دیکھ کر تو میں ششدر ہی رہ گئی تھی۔ صبح ہوئی تو وہ بالکل حشاش بشاش تھے، جیسے رات میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ عمران رات میں آپ کو کیا ہوا تھا؟ تو وہ بولے، کچھ نہیں ہوا تھا، تم اس معاملے پر زیادہ توجہ مت دو۔ یہ کہہ کر وہ کھانے کی میز سے اٹھ کر اپنے آفس چلے گئے تھے۔ میں ہر دم پریشان اور اداس رہنے لگی تھی۔ عمران کا ٹرانسفر ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، نیا آفس تھا، اس لیے میرے شوہر کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ آفس سے بھی لیٹ ہی واپس آتے تھے، گھر آ کر تھکے ہوتے تو آرام کر لیتے، پھر وہ اپنی گہری سوچ میں ڈوبے رہتے، ساری رات چیختے رہتے۔ اس قسم کے تناؤ والے ماحول میں ڈپریشن کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی سہیلی بھی نہیں تھی جس سے دل کا غم ہی بانٹ لیتی۔ میں نے محلے میں جان پہچان بنانے کی خاطر پلاؤ بنا لی کہ چلو اسی بہانے سب کے گھر آنا جانا ہوگا تو دوستی بھی ہو جائے گی۔ میں نے بڑی چاہت سے پلاؤ بنائی تھی۔ میرے ہاتھ کی پلاؤ میری جٹھانیوں اور ان کے بچوں کو بھی بہت پسند تھی۔ مجھے ان کا خیال آ گیا تھا۔ سچ کہتے ہیں، کسی کے ساتھ 2 گھڑی بھی اچھی گزری ہو تو بھی ہم ان کو بھول نہیں پاتے۔ میں نے جلدی سے کام سمیٹا اور ٹرے میں پلیٹیں رکھ کر جوں ہی باہر نکلی، مجھے ایک عورت نظر آئی جو گندگی کے ڈھیر سے کھانا چن کر کھا رہی تھی۔ میرے ہاتھ لرز گئے تھے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ نہ جانے اس عورت کی کیا مجبوری تھی جو گند کے ڈھیر سے کھانا چننے میں مجبور ہو گئی تھی۔ مجھے ایک دم ہی اللہ کے عذاب سے بڑا خوف آیا تھا۔ اللہ کتنا خفا ہوا ہوگا نا ہم سب سے کہ کس طرح اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور اللہ کی ایک بندی کچرے میں سے رزق تلاش کرنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور باہر نکل گئی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس عورت سے ملنے کے بعد میری زندگی ہی بدل کر رہ جائے گی۔ میں کچرے کے ڈھیر کے پاس پہنچی تو وہ عورت مجھے دیکھ کر چونک گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف ہی خوف تھا۔ پھر وہ میرے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ میں بولی، اماں بھوک لگی ہے؟ میری بات سن کر وہ رونے لگی تھی۔ بولی، تو کون ہے جس نے مجھے اس محلے میں دیکھ کر مجھے جھڑکا نہیں بلکہ اماں ہی کہہ دیا؟ اس عورت کے کپڑے انتہائی غلیظ اور بدبودار تھے،
چہرہ جھریوں زدہ تھا. میں بہت ہی نک چڑی سی تھی. گندگی سے گھن کھاتی تھی مگر نہ جانے کیوں مجھے اس عورت سے گھن نہ آئی بلکہ میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی. میں نے الماری سے اپنا پیارا سا لباس نکال کر اس عورت کو تھما دیا. وہ بھی میرے جیسی دبلی پتلی سی ہی تھی. میں بولی اماں آپ نہا کر صاف ستھرے کپڑے پہن لیں پھر ہم مل کر کھانا کھائیں گے. اس اماں نے بنا کچھ کہے ہی وہ کپڑے تھام لیے. پھر میں اسے باتھ روم تک لے گئی تھی. آدھے گھنٹے بعد جب وہ اماں نہا کر باہر آئی تو قدرے بہتر لگ رہی تھی. میں نے اسے بتایا کہ میں نے آج پلاؤ بنایا ہے تو وہ مسکرا دی اور بولی میں جتنی پلیٹیں چاول کی کھاؤں گی اللہ تمہیں اتنے ہی بیٹے دے گا. میں بڑی خوش ہو گئی تھی. جانتی تھی کمزور سی عورت کتنا کھا لے گی. میں نے پلیٹ بھر کر اماں کے سامنے رکھی تو بڑی رغبت سے کھانے لگی تھی. میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے. یہ سوچ کر ہی میں بڑی مطمئن ہو گئی تھی کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا. وہ اماں اپنی پلیٹ ختم کر کے مسکرا دی تو میں نے دوبارہ پلیٹ بھر کر اس کے سامنے رکھ دی تھی. اماں کے دونوں ہاتھوں کی 6 انگلیاں تھی یعنی 2 انگوٹھے تھے. وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی کھانے لگی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے اس اماں نے 15 پلیٹیں پلاؤ کی چٹ کر لی تھی. میں 16ویں پلیٹ بھر کر لائی تو بڑی گھبرائی ہوئی تھی. مجھے اب اماں سے خوف آنے لگا تھا. نہ جانے وہ کون تھی. کوئی انسان تو اتنا نہیں کھا سکتا. 16ویں پلیٹ ختم کر کے اماں نے ڈکار لیا اور اللہ کا شکر کر کے اٹھ کھڑی ہوئی. میں دروازے تک چھوڑنے گئی تو وہ اماں بولی اولاد کی تیاری کر لے اللہ تجھے جلد خوشخبری سنائے گا. ایک پل کو تو میں گھبرا گئی کہ کہیں سچ میں میرے گھر 16 بچے پیدا نہ ہو جائیں. پھر سوچا کہ ایسا ناممکن ہے. میں نے آ کر برتن سمیٹے. دیگچے میں صرف ایک ہی پلیٹ بچی ہوئی تھی جو کہ میں نے عمران کے لیے رکھ دی تھی. محلے داروں کے گھر جانے کا ارادہ میں نے کینسل کر دیا تھا اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگی. نماز پڑھتے ہوئے مجھے چکر سے آ رہے تھے. طبیعت بھی بھوجل ہو رہی تھی. نماز سے فراغت پا کر میں صوفے پر ڈھہ گئی تھی. میں نے عمران کو فون کر کے انہیں گھر جلدی آنے کو بولا تو وہ پریشان ہو گئے تھے. میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ آدھے گھنٹے بعد ہی گھر آ گئے تھے. مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر کے الفاظ سن کر میں اور عمران دنگ ہی رہ گئے تھے. ڈاکٹر بولی مبارک ہو آپ ماں بننے والی ہیں. میں اور عمران ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے. احتیاط کرنے کے باوجود بھی نہ جانے یہ سب کیسے ہو گیا تھا. میں تو بڑی خوش تھی کہ میری دلی مراد پوری ہو گئی تھی جبکہ عمران کچھ پریشان تھے. واپسی کے راستے میں میں نے عمران سے پوچھا کہ آپ اس خبر پر بالکل بھی خوش نہیں ہوئے تو اب مجھے یہ فکر لاحق ہے کہ میرے بچے کو نہ جانے باپ کا پیار ملے گا بھی یا نہیں. عمران خاموش ہی رہے تھے. اب اتنا ہو گیا تھا کہ وہ گھر وقت پر آنے لگے تھے. میرے لیے فروٹ وغیرہ بھی لے آتے تھے. کام والے کی بھی تلاش انہوں نے شروع کر دی تھی. ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے بھی وقت پر ہی لے جاتے تھے. میں اتنے میں ہی خوش ہو گئی تھی. اب میں اکثر اپنے گھر کا دروازہ کھول کر سامنے کچرا کنڈی کی جانب دیکھتی رہتی تھی کہ مجھے وہ عورت نظر آ جائے اس کا شکریہ ہی ادا کر دوں مگر وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی تھی. نہ جانے وہ کہاں غائب ہو کر رہ گئی تھی. آج کل عمران نیند میں پھر بے چین رہنے لگے تھے. ایک رات وہ پھر سے چیخے اور پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگے تھے. میں گھبرا کر رہ گئی تھی. نہ جانے میرے اچھے بھلے شوہر کو کیا ہو گیا ہے. میں بولی عمران مجھے بتائیے آپ کیوں پریشان ہیں. عمران روتے ہوئے بولے امی کی بہت یاد ستاتی ہے. فاطمہ تم جانتی ہو نا میں اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں. میں 3 سال کا تھا جب امی مر گئی تھی. میں امی کے ساتھ بہت اٹیچ تھا. میں سوتا بھی تو ان کے ساتھ ہی تھا نا. میرے بڑے بھائی تو سمجھدار تھے. وہ اپنے کام خود کر سکتے تھے. میں تو امی کے ہاتھوں سے ہی کھانا کھاتا تھا اور وہی مجھے فیڈر بنا کر دیا کرتی تھی. امی مر گئی تو میں بھری دنیا میں بے یارو مددگار ہو گیا تھا. اب وہ اپنے صدمے سے باہر نہ آتے تھے تو ہمارا کیا خیال رکھتے. میرے بڑے بھائی ہی مجھے سنبھالے ہوئے تھے. ہم بھائیوں کی پرورش کی خاطر سدرا پھپھو اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی تھی. تم جانتی ہو فاطمہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کس کے ساتھ ہے؟ سدرا پھپھو کے ساتھ. میں بس اسی لیے اولاد نہیں چاہتا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا یا تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو ہماری اولاد رول جائے گی. ایک اور عمران رول جائے گا. عمران روتے جا رہے تھے. میں نے ان کو دلاسا دیا اور ان سے والدہ کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کو کہا. صبح عمران آفس جانے لگے تو میں نے ایک چٹ پر سودا لکھ دیا. وہ اتنی ساری چیزوں کے متعلق پڑھ کر ہنس دیے تھے. وہ بولے آج کسی کی دعوت کرنے کا ارادہ ہے. میں نے ٹال دیا. آج وہ آفس سے آدھی چھٹی لے کر آ گئے تھے. میں پورا گھر چمکا چکی تھی. چٹائیاں بچھا چکی تھی. سپارے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے. میں چاہتی تھی کہ عمران کی والدہ کی مغفرت کے لیے قرآن خوانی ہی ہو جائے.
عمران کی والدہ کی مغفرت کے لیے قرآن خوانی ہی ہو جائے۔ عمران گھر آئے تو یہ سب دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ وہ بولے یہ سب کیا ہے فاطمہ؟ میں فخریہ انداز میں بولی آپ کی والدہ کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا ہے۔ میری بات سن کر عمران کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ غرا کر بولے فاطمہ پھوپھو سدرا کے بعد مجھے سب سے زیادہ نفرت اپنی ماں سے ہے، اور تم یہ سب سجا کر بیٹھی ہو، تم نے میرے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اتنا کہہ کر عمران نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ میں سنبھل نہ سکی اور صوفے پر جا گری تھی۔ عمران توڑ پھوڑ کرنے لگے تھے جبکہ میرے پیٹ میں شدید درد شروع ہو چکا تھا۔ ابھی تو میرا 7واں مہینہ ہی چل رہا تھا۔ میری چیخو پکار سن کر عمران گھبرا گئے تھے اور مجھے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تو وہ بولی ڈلیوری کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لیبر روم میں لے گئی تھی۔ 3 گھنٹے بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے ڈاکٹر سے اپنے بچے کے متعلق پوچھا تھا۔ عمران بھی پاس ہی کھڑا تھا۔ وہ مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے کہ خوف زدہ ہو۔ میں ڈر گئی اور چلانے لگی عمران اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو میں ساری زندگی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ ڈاکٹر آگے بڑھ کر بولی ریلیکس فاطمہ، آپ میرے ساتھ آئیں۔ پھر مجھے سہارا دے کر NICU تک لے گئی تھی۔ وہاں ڈھیروں ڈھیر بچے پڑے تھے۔ ڈاکٹر بولی فاطمہ آپ نے 16 بچوں کو جنم دیا ہے۔ میں تو سر پکڑ کر ہی بیٹھ گئی تھی۔ 16 بچے یہ کیسے ممکن تھا؟ میرے سامنے اس بوڑھی عورت کی شکل گھوم گئی تھی جس نے مجھے دعا دی تھی۔ کیا وہ عورت اتنی پہنچی ہوئی تھی کہ اس کی دعا نے عرش کے پردے ہلا کر قبولیت کی مہر لگوا لی تھی؟ میں آنکھوں میں آنسو لیے ایک ایک بچے کو دیکھ رہی تھی۔ 16ویں بچے کے ہاتھوں پر نظر پڑی تو میں دنگ رہ گئی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ تو بالکل اس بوڑھی عورت جیسے تھے۔ میرے بچے کے دونوں ہاتھوں کے 2 انگوٹھے تھے۔ اب میں سب سمجھ گئی تھی یہ اس عورت کی دعا کا ہی کرشمہ تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ میرے شوہر کو میرے پاس بھیج دیں۔ عمران آئے تو میں بولی عمران آپ حیران ہیں نا اتنے بچے دیکھ کر؟ انہوں نے سر ہلا دیا تھا۔ میں بولی اس کے پیچھے ایک راز ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یاد ہے جس دن ڈاکٹر نے ہمیں اولاد کی خوشخبری سنائی تھی؟ اس دن میں نے پلاؤ بنایا تھا۔ میں آس پڑوس میں وہ پلاؤ بانٹنا چاہتی تھی مگر جیسے ہی باہر نکلی تو میری نظر ایک عورت پر پڑی۔ وہ کچرے کے ڈھیر سے کھانا چن کر کھا رہی تھی۔ میں جلدی سے اس عورت کو گھر لے آئی تو وہ بولی میں جتنی چاول کے پلیٹیں کھاؤں گی اللہ تجھے اتنے بیٹے دے گا۔ میں بہت خوش ہوئی، یوں میں سمجھی کہ یہ 3 پلیٹیں ہی کھا سکے گی مگر اس وقت تو میرے پسینے چھوٹ پڑے جب اس نے 16ویں پلیٹ پلاؤ کی کھائی۔ وہ مجھے دعا دے کر چلی گئی لیکن میں نے خود کو دلاسا دیا کہ یہ تو ناممکن ہے، اتنے بچے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ آپ ادھر آئیں میرے ساتھ، یہ دیکھیں اس بچے کے 2 انگوٹھے ہیں، اس بڑھیا کے بھی 2 انگوٹھے تھے۔ عمران سر تھام کر بیٹھ گئے اور بولے یہ سب تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے 2 دن کے بعد ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا تھا جبکہ بچے ابھی تک NICU میں ہی تھے۔ انہیں 1 ہفتے بعد چھٹی ملنا تھی۔ میں اور عمران گھر آ گئے اور بچوں کے لیے خریداری وغیرہ کرنے لگے۔ محلے والے بھی آ کر 16 بچوں کی مبارک دینے آتے اور ساتھ ہی حیرت کا اظہار بھی کرتے۔ عمران نے 3 کام والیاں ڈھونڈ لی تھی۔ میں کپڑے وغیرہ اور جھولے وغیرہ خریدتی پھر رہی تھی۔ ایک دن یوں ہی خریداری کر کے واپس آئی تو مجھے میرے گھر کے گیٹ کے سامنے وہی اماں بیٹھی نظر آئی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی 16 بچے مبارک ہو۔ میں اس اماں کو گھر لے آئی تو وہ بولی مجھے بچے دکھاؤ۔ میں بولی وہ تو ابھی ہسپتال میں داخل ہیں۔ اماں پریشان ہو گئی اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر بولی میں نے تندرست بچوں کی دعا کی تھی، مجھے وہ 16 کے 16 بچے تندرست ہی چاہیے، ایک کو بھی کچھ ہوا نہ تو میں تجھ سے روٹھ جاؤں گی۔ میں اس عورت کی گفتگو سن کر لرز گئی تھی۔ نہ جانے وہ کس مرتبے پر فائز تھی جو یوں اپنے رب کے ساتھ لاٹ کر رہی تھی۔ میں بولی اماں آپ کی سنی گئی، مجھے اولاد بھی ہو گئی، آپ آج مجھے اپنی داستان سناؤ، یوں ماری ماری کیوں پھرتی ہو؟ آپ کی اولاد کہاں ہیں؟ گھر بار کہاں ہیں؟ اماں رونے لگی اور بولی میرا ایک بڑا ہی پیارا سا گھر تھا، جان چھڑکنے والا شوہر، اولاد، لیکن پھر یوں ہوا کہ میں اپنی نند کے ساتھ ایک دن بازار گئی تو اس نے میرا سودا کر دیا۔ میں حیران تھی، مجھے اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک بال بچوں والی عورت کو کوئی کیسے بیچ سکتا ہے؟ میری نند مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ آدمی مجھے وین میں ڈال کر لے جا رہے تھے کہ میں نے اپنا دوپٹہ ایک کی گلے کے ساتھ باندھ دیا اور وین سے چھلانگ لگا دی۔ میں سر کے بل نیچے گری تھی، چوٹ بڑی شدید تھی، میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ڈاکٹر دیکھ کر بولی مریضہ کو ہوش آ گیا ہے۔
ایک نرس نے بتایا کہ مجھے پورے 20 سال بعد ہوش آیا تھا، میں سکتے میں ہی آ گئی تھی۔ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ کہاں ہوں گے؟ کیا وہ جوان ہو گئے ہوں گے؟ میری ممتا کا کیا؟ وہ تو پیاسی رہ جائیں گی۔ ابھی تو میں نے جی بھر کے اپنے بچوں کے منہ بھی نہ چومے تھے، اب گھر گئی تو کیا وہ میری گود میں لیٹیں گے؟ یہی سوچتی سوچتی جب گھر پہنچی تو پتا چلا اس گھر کے مالک کی بیوی 3 بچے چھوڑ کر گھر سے بھاگ گئی تھی، اس لیے وہ یہ گھر بیچ کر چلے گئے تھے۔ میں شرمندہ رہ گئی تھی، میں گھر سے کب بھاگی تھی؟ میں ساری رات اس گھر کے باہر بیٹھی روتی رہی تھی، تب سے میں گلی کوچوں میں پھر پھر کر روتی رہتی ہوں، کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، آپ کی اولاد کا نام کیا تھا؟ اماں روتے ہوئے بولی، سب سے بڑے کا نام کامران، پھر عمران اور پھر سلمان تھا۔ عمران تو 3 سال کا تھا، وہ تو میری جان تھا، نہ جانے میرے بچے کہاں کھو گئے۔ گلاس گرنے کی آواز آئی تو پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں عمران کھڑا تھا۔ وہ بھاگ کر اماں کے پاس آیا اور بولا، امی میں عمران ہوں، کامران اور سلمان بھائی بھی ٹھیک ہے۔ اماں بے یقینی سے عمران کو دیکھتی جا رہی تھی، پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کر رونے لگے تھے۔ عمران بولا، فاطمہ مجھے بچپن میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ میری ماں گھر سے بھاگ گئی ہے، اس لیے میں اپنی ماں سے نفرت کرتا تھا۔ قرآن خوانی بھی اسی لیے نہ کرنے دی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری ماں تو زندہ ہے۔ تم جانتی ہو کیا یہاں آ کر میں بدل کیوں گیا تھا؟ کیونکہ میرا بچپن اسی علاقے میں گزرا تھا۔ پھر عمران بولا، امی پھپھو سدرا نے ابو کو آپ کے تانے دے دے کر دیوانہ بنا دیا تھا اور پھر ساری جائیداد اپنے نام لگا لی تھی۔ پھپھو ہمیں بہت مارتی تھی۔ اماں بولی، میں آج سمجھی کہ پھپھو نے مجھے جائیداد کے لالچ میں فروخت کیا تھا۔ پھر وہ دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے کے پاس بیٹھے روتے رہے تھے۔ بچے گھر آ گئی تو ماں 2 انگوٹھے والے بچے کو دیکھ کر ہنسی اور بولی، دادی کا نشان اس نے بھی چرا لیا۔ عمران نے فون کر کے اپنے باقی بھائیوں کو بھی بلا لیا تھا، وہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ اللہ کے کرم اور اماں کی دعاؤں سے میرے بچے بالکل ٹھیک ہیں اور شادی کے محض 1 سال بعد ہی میں 16 بچوں کی ماں بن چکی ہوں۔